ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں وہی سوال تھوڑا سا حساس ہے، اور جب ایم کیو ایم کی بات اقبال قمر صاحب ہوتی ہے تو کیا ہم سمجھیں کہ ایم کیو ایم زبان کی بنیاد پر ایک تنظیم بنی اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، انتقامی کارروائیاں ہوئیں یا کس طرح ترقی کی، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن زبان اردو سپیکنگ والوں نے احساس محرومی کی وجہ سے یہ تنظیم بنائی۔ بہت شکریہ بدر بھائی، سب سے پہلے تو میں ٹی وی ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں ہمیں اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا۔ ویسے تو ایم کیو ایم کینیڈا کے سینٹرل آرگنائزر کے میں آپ کے سوال کو ایڈریس دینے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ جو انٹرو دیا، انٹرو میں آپ نے بتایا کہ پاکستان احساس محرومی کی پیداوار ہے یا احساس محرومی کی وجہ سے جنم لیا ہے۔ پھر 1971 کے سانحہ مشرقی پاکستان کی جب بات کی تو بھی آپ نے ان دو کی ورڈز کو ریپیٹ کیا، صحیح، کہ احساس محرومی۔ تو یہاں پہ جو ڈومینیٹنگ کی ورڈز اگر ہم اس کی بات کریں کہ احساس محرومی اور تقسیم، تو احساس محرومی اور تقسیم میرے خیال میں آپ کا تجزیہ کافی حد تک درست ہے۔ اس پہ ایم کیو ایم کی جو فارمیشن ہے وہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، لفظ مہاجر، 1978 میں درجن بھر نوجوان جامعہ کراچی میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جب وہ نظام کی چیرہ دستیوں اور کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی احساس محرومی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ احساس محرومی کی جو داستان ہے، اور جب وہ تاریخ بیٹھ کے وقت کو پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں ایک بہت طویل داستان نظر آتی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے اسٹوڈنٹس تھے تو اسٹوڈنٹس لیول پہ اپنے آپ کو آرگنائز کیا، اور جب آرگنائز کرنے بیٹھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ جامعہ کراچی میں انٹر ہوئے تو وہاں پہ پنجابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، کشمیری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، گلگت اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، بلتستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، زبانوں کی بنیاد پہ سبھی کچھ موجود تھا۔ تو وہ ڈھونڈنے لگے اپنے آپ کو کہ میں کہاں ہوں۔ ان کا پہلا جو پمفلٹ آیا اس وقت جب انہوں نے اس کو آرگنائز کیا الطاف بھائی کی قیادت میں 1978 میں، تو اس کا نام تھا میری آواز سنو۔ اتفاق سے آج آپ کے پروگرام سے بھی وہ میچ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو مجموعی کر دیا کہ ہماری آواز، تو اس نے میری آواز سنو، میری آواز میں یہی جواب دیا، کہا کہ ہم نے ہمارے والدین نے، ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی کوئی ایک قومیت بننے کے لیے تو نہیں دی تھی، ہم تو پاکستان نہیں بن کے اس خطے میں آئے تھے اور پاکستان کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد جب لوگ مختلف تفرقوں میں یا مختلف ٹکریوں میں بٹ رہے ہیں تو دس از دا پوائنٹ ویئر وی ہیو ٹو سٹ بیک اینڈ لک بیک، اینڈ اس کے بعد ہم دیکھنا کہ ہم اس نظام کو ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے پھر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کی شکل دی، پھر وہ مہاجر قومی موومنٹ 1996 میں متحدہ قومی موومنٹ بن گئی۔ اچھا، میں آپ کو اگر قطع کلامی معاف، اقبال قمر صاحب پھر الطاف حسین کے دل اور دماغ میں تو ایک جو ورڈ تھا مہاجر، وہ تو تھا، انہوں نے ایک ایسے بنیاد رکھی، دیکھا بھی کہ جی یہ ایک پنجابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، یہ سندھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، تو وہ بھی انہوں نے کوئی الگ کام تو نہیں کیا، کام تو انہوں نے اسی ٹریک پہ چلے ہو۔ ہاں دیکھیے، اس کو آپ اس طریقے سے لے لیں کہ بعد ہم شناخت کی کر رہے ہیں نا یہاں پہ، جو بھی شناختی نام ہے، تو کوئی بھی چیز جب جنم لیتی ہے، ایک تو آپ نے جو انٹرو میں کہا کہ احساس محرومی ہے، وہ ہم اگر احساس محرومی کے نظریے سے اس کو دیکھیں یا اس زاویے سے دیکھیں تو ایک علیحدہ بحث ہے۔ آپ نے اس کو اس وقت قومیت کے اینگل سے اس سوال کو کیا، تو میں اس کو قومیت کے اینگل سے جواب دینا چاہوں گا۔ جب بھی کوئی چیز جنم لیتی ہے تو جنم ہونے والا اپنا نام خود تفویض نہیں کرتا، اس کو پیدا کرنے والے یا اس کے گرد موجود لوگ اس کا نام سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو جس وقت
آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی تشکیل کی گئی. یہ مسئلہ بھی ان کے سامنے درپیش تھا. ان لوگوں کو, ان خاص لوگوں کو, ان ایک سلیکٹو گروپ کو کہیں پہ بھئیے کہا جا رہا تھا, کہیں تلہیر کہا جا رہا تھا, کہیں موٹروا کہا جا رہا تھا, کہیں ہندوستانی کہا جا رہا تھا, کہیں مہاجر کہا جا رہا تھا. آپ کا کہنا ہے نہیں, میرا یہ کہنا ہے, اس پہ میں اس کو ختم کر لینے دیں پلیز. میرا یہ کہنا ہے یہاں پہ, تو وہاں پہ جو مقدس نام تھا ہم نے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا. تو آپ کے ذہن میں تو تھا نا کہ ہم مہاجر ہیں اور آپ سے سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا, آپ نے اسی نام کو آگے بڑھایا. اور میرا خیال ہے کہ جو بنیاد ہے, آپ ڈس ایگری تو کر سکتے ہیں, لیکن اسی ٹریک پہ آپ لوگ چل پڑے اور مہاجر ایک نئی تنظیم بن گئی. چلیے بیرسٹر باشانی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. باشانی صاحب, اتفاق کرتے ہیں آپ بات, اس احساس محرومی کی وجہ سے تو تنظیمیں بنتی ہیں, لیکن پھر زبان آگے آ گئی, پھر ایک لمیٹڈ کر دیا, ہم محدود ہو گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے جو ایک تنظیم بنائی مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, کیا وہ اس وقت متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ تو بہت ہی آپ نے ہسٹوریکل قسم کا کویسچن کر دیا, لیکن اس میں ایک چیز میں وضاحت کروں کہ جو ہر چیز میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. احساس محرومی جو ہے ایک فیکٹر ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ڈومینیٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. ممکن ہے جو کریشن آف پاکستان ہے اس میں ڈومینیٹنگ فیکٹر آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں, ایون بنگلہ دیش کی جو کریشن ہے اس میں بھی لے کے آ سکتے ہیں, لیکن ودن پاکستان جب یہ پاکستان ہمارا جو ہے وہ بچ گیا, تو اس کو آپ احساس محرومی کو واحد فیکٹر آپ نہیں کہہ سکتے. چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جن لوگوں کو دیکھ کے آپ لوگوں نے یہ تنظیم کریٹ کی ہے اس میں کون تھے, آپ کے کشمیری تھے, بلوچی تھے, گلگیتی تھے, وہ آپ لوگوں کی نسبت 1000 گنا زیادہ جو ہے احساس محرومی کا شکار لوگ ہیں. ان کو دیکھ کے ان کے ری ایکشن میں یہ جسٹیفیکیشن آپ نہیں بنا سکتے, چونکہ آپ ان سے بہت زیادہ پریویلیج لوگ ہیں اس حوالے سے کہ آپ شہر میں رہتے تھے, آپ کی ایکسس جو ہے وہ تعلیمی اداروں تک ہے, آپ کی ایکسس جابز تک ہے. سر ان کو تو ملازمتیں نہیں مل رہی تھیں اس دور میں, ایک باقاعدہ وجہ تو بنی ہے نا کہ اتنا آپ نے ان کو دیوار کی طرف دھکیل دیا, پھر لازم بات ہے پھر وہ مہاجر اسٹوڈنٹ اسی کی طرف میں آتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم بیسیکلی اگنور کرتے ہیں, ایک فیکٹر تو یہ ہے, لیکن جو ہسٹوریکل فیکٹرز ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, کہ لوگوں کی جو زبانیں ہیں, ان کی جو ثقافت ہے, ان کا جو کلچر ہے, اور ان کا جو ایک ساخت ہوتی ہے نفسیاتی ساخت, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ آپ نے پاکستان بنا دیا تو بس سارے لوگ اس میں مرج ہو کے اپنی اپنی آئیڈینٹی ان کی ختم ہو جائے. یہ نہ کبھی ہسٹری میں ہوا کسی ملک میں اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی آپ جو ریاست بناتے ہیں اس کے اندر ضروری نہیں کہ ریاست کے اندر ایک ہی کام ہو, ریاست کے اندر کئی کامیتیں ہو سکتی ہیں اور ہیں. دنیا کی کوئی ایسی ریاست سوائے ہمارے جو ہم نے کاغذوں پہ کریٹ کی, آن گراؤنڈ ایسی ریاست ہے ہی نہیں جس میں کہ آپ ساری قومیتوں کو مرج کر کے ان کی زبانوں کو, ان کے لباس کو, ان کے کلچر کو, ان کی اپنی جو خواہشات ہیں ان کو اگنور کر کے ایک کام آپ بنا لیں. باشانی صاحب گلدستہ ہے, اس میں مختلف پھول ہیں, فلیور ہے, خوشبو ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک خوبصورتی تھی کہ تمام علاقوں کے لوگ, تمام زبانوں کے لوگ ایک ایسے وطن میں ان کو ایک نعمت کی صورت میں ملا. لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو خول میں بند کر لیا. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ خول ہے اس میں ہم کس طرح باہر نکل سکتے ہیں, یا ہم خول کے اندر ہی کیوں رہنا چاہتے تھے. چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. پروگرام ہماری بھی سنو میں ہمارے دونوں مہمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. چھوٹے سے کمرشل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں.